آج تقریباً 6-7 مہینے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو میں بڑا مشکور ہوں اپنے بھائیوں کا جو ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہوتا ان کے ساتھ بھی وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ آتے ہیں یہاں بیٹھے رہتے ہیں، پھر تاریخ ملتی ہے کہ فلانے دن آ جائیں، تو آپ کی مہربانی ہمیشہ رہی ہے۔ بہرحال یہ نیب کے معاملات بار بار پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، آج بھی بات کرنی پڑے گی کہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جس نے اس ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یہ 5واں سال ہے۔ پچھلی حکومت نے 5 ترامیم کی، حالانکہ ترمیم ایک چاہیے تھی کہ اس جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کو ریپیل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن انہوں نے 5 ترامیم کی، اور پچھلے چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے آخری ہفتے کے اندر ان ترامیم کو رد کر کے چلے گئے۔ یعنی جو پارلیمان نے قانون بنایا تھا، چیف جسٹس صاحب نے بینچ اپنی مرضی کا بٹھایا اور کہا کہ یہ اب ملک کا قانون نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ پٹیشن فائل نہیں کی کسی عدالت میں کہ ہمیں کسی ترمیم کے تحت ریلیف ملے۔ میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ان کیسوں کو چلائیں۔ اس عدالت میں جو کیس لگا ہے وہ کیس یہ ہے کہ پی ایس او کے ایم ڈی، پاکستان اسٹیٹ آئل کے ایم ڈی لگائے گئے اور وہ غلط لگائے گئے۔ تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر عدالت میں یہ کہے کہ کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ 4 ہم حضرات ہیں اور پچھلے یہ 5واں سال ہے کہ ہم ان عدالتوں میں پھر رہے ہیں۔ تو انصاف کا تقاضا کہاں گیا، انصاف کہاں گیا، یہ آج کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ بد نصیبی ہے، اور جب آج کے افسران ان افسران کی حالت دیکھتے ہیں تو کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ بہت سے جج جب یہ کیس چل رہا تھا ان عدالتوں سے ریٹائر ہو کے چلے گئے، کوئی ٹرانسفر ہو گئے، کیس وہیں پڑے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کیسوں کو چلائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے، کون سا غلط کام ہوا ہے۔ ہمیں بار بار عدالت میں کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں کرپشن کوئی نہیں ہے، تو پھر ہوا کیا ہے یہ بتا دیں۔ یہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بد نصیبی ہے کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ کسی طرح سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھا جائے اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جو اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہوں ان کو انصاف نہ دے پائیں تو پھر عام آدمی انصاف کی کیا توقع رکھے گا۔ یہ معاملہ ذرا میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کا نوٹس لیں گے، نیب کے چیئرمین بھی نئے ہیں وہ نوٹس لیں، اور ان کے اختیار میں ہے کہ ان کیسوں کو یا پروسیکیوٹ کریں، یہاں پر وٹنسز آئیں بات کریں، یا ان کیسوں کو ختم کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیاں سالہ سال 5-5, 8-8, 10-10 سال وہ رکی ہوئی ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، نہ نوکری مل سکتی ہے۔ یہ انصاف ہوتا ہے؟ یہی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، اور میں پھر گزارش کروں گا اس حکومت سے بھی، اگلی حکومتوں سے بھی، کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کر لیں ورنہ آپ کو ملک نہیں چلے گا۔ نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، آپ استقبال کے لیے گئے، کیا آپ کو بلایا کہ نہیں جائیں گے؟ جی استقبال کے لیے بلایا نہیں جاتا، استقبال سیاسی بات۔ جی آپ گئے نہیں استقبال؟ نہیں، میں وہاں نہیں ہوں جناب۔ یہ بتائیں آپ تو عوامی آدمی ہیں، عوامی اجتماع کے رہنے سے آپ خوشی دیتے ہیں، تو یہ بڑا اجتماع ہوا ہے، اس میں آپ نہیں گیا، اجتماع اتنا بڑا اچھا نہیں لگا، یہ میاں صاحب بناوٹ لگتا نہیں میرے بھائی، اجتماع میں جانا ضروری نہیں ہوتا۔ میں نہیں گیا، میں نے پہلے بھی پارٹی کہا۔ کی سینئر لیڈرشپ نہیں ہو تو جی سوال تو بنتا ہے۔ میں پارٹی کا سینئر لیڈر نہیں ہوں۔ لیکن میاں صاحب قریب میں آپ کراچی میں لوگ توقع کر رہے ہیں میں ادالین اگر ملوث ہو کسی ایسے معاملے میں کسی فوجی افسر کے ساتھ
तो उसका आप कर सकते हैं, उसको वहाँ पर ट्रायल कर सकते हैं, माजी में हुए भी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये ट्रायल नहीं हो सकेंगे, तो फिर जो भी दूसरा अदालत है उसके अंदर वो ट्रायल होगी। अच्छा शाहिद साहब, आप नैब कानून पर पहले भी तनकीद करते रहे, आपकी तनकीद करते हैं, लेकिन जब आप वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म, तो आपने इस कानून को रिपील करने की कोशिश नहीं की, या बल्कि अटैम्प्ट कोई की नहीं आपने। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नज़ीर बना दी है कि एक लाइव कवरेज का सिलसिला कोर्ट में, तो आपकी एक डिमांड होती थी, आप डिमांड करेंगे कि यहाँ भी मैं अभी आपके सामने कह चुका हूँ कि यहाँ भी कैमरे लगाएं और लाइव बताएं लोगों के हो क्या रहा है, उनको बताएं कि हम हर दूसरे तीसरे हफ्ते पेश होते हैं और फिर तारीख मिल जाती है, हकीकत बताएं आवाम को। और जो नैब की बात है, मैं हमेशा कह चुका हूँ कि इसको कोई एक जमात एक शख्स रिपील नहीं कर सकता, ये कंसेंसस से होगी। 2013 से 18 तक जो बड़ा काम हुआ, लेकिन आखिरी वक्त पे उसमें जो सेनेट के अंदर बिल था उसको वहाँ पे ना पीटीआई ने सपोर्ट किया, हालांकि पहले वो सब ख्वाहिशमंद थे, ना पीस पार्टी ने सपोर्ट किया। भाई साहब ये बता दें, मियाँ साहब आ चुके हैं, क्या आपका उनसे मुलाकात का कोई इरादा है? नंबर 1, ये आपका सियासी लाएमल आइंदा का क्या होगा? क्या नून लीग के टिकट पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे भाई सियासी लाएमल मैं बता दूंगा, सियासत की बात आपने करनी है तो नैदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। सियासी लाएमल ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मुल्क की मौजूदा सियासत है इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं, कम से कम 20 दफ़ा गया, क्योंकि ये जो सियासत है ना, ये इलेक्शन जो है ये मुल्क के को रिलीफ दे पाए। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, तो भाई मैं नून लीग से अलग हूँ या ना हूँ, सवाल ये नहीं है। मैं सवाल आपके सामने रखा है मुल्क की सियासत। जिस इलेक्शन में ना अवाम को फ़ायदा मिले ना मुल्क को फ़ायदा मिले, जिस सियासत से मुल्क का नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो, मैं उसका कायल नहीं। अच्छा सर ये बता दीजिएगा, 76 साल गुजर चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी अदवार गुजरे हैं, सियासी जमातें सामने आई हैं, ये बताइएगा इस्टेब्लिशमेंट, आप जो मौजूदा इस वक्त सियासत चल रही है उसमें इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से आप थोड़ी सी सियासत से अलग हुए हैं या कोई और मामला है? मैंने कहा ना, जो सियासत मुल्क के हक में ना हो, अवाम को रिलीफ ना दे सके, मैं उसका कायल हूँ। सर आपसे लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप 11 खिलाड़ियों में शामिल होते थे, लेकिन इसकी थोड़ा दूर है। मैं 11 खिलाड़ी में नहीं था, मैं दूसरे टीम में देखिए, ये सियासत जो होती है ये आपका अपना काम होता है। मैं हमेशा सियासत को जिम्मेदारी समझा है और उसी को इस तरह काम। जब मैं जिम्मेदारी पूरी ना कर सकूँ, जब मैं जिस बात का कायल ना हूँ, उसमें हिस्सा नहीं है।